بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری گزشتہ کئی دنوں سے وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر جلسے جلوسوں کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، وہاں پر کارنر میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی طرح دیگر جو پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں، وہ تمام تر جو ہے اپنی جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ ہے وہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہے مریم نواز، شاید وہ بھی ان کا بھی جانا ہو گلگت بلتستان۔ اسی طرح وفاقی وزیر مراد سعید کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے شاید ان کا بھی شیڈیول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال پر ناظرین ہم گفتگو کریں گے، کیا سیناریو بننے جا رہا ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ زیادہ فیورٹ ہے وہاں پر، اور کون سی جماعت کی جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، کون سے نعرے لے کر مختلف جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی بھی جماعت یا مشترکہ 2-3 جماعتیں کوئی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو ان کے لیے چیلنجز کون سے ہوں گے، آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست سینئر صحافی ہیں، وقتاً فوقتاً مختلف اداروں میں لکھتے رہتے بھی ہیں، آپ ان کی تجزیے تبصرے بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوست عمر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہمارے جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، مختلف اداروں میں ان کی بڑی خدمات ہیں صحافتی حوالے سے، ان کے تجزیے تبصرے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے سینئر اور بڑے پیارے دوست غلام عباس صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ عمر حیات صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس پر کچھ زیادہ فوکس کیا گیا ہے؟ ہمیں میڈیا میں بھی بہت زیادہ ہلچل نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے خبریں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، سیاسی قائدین جو ہے وہ ان کے دورے بھی وہاں پر ہو رہے ہیں، جلسے جلوس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے۔ یہ اتنی ہلچل کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ حنیف بھائی۔ سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، اور آپ نے سوال کیا کہ اس دفعہ کچھ زیادہ ہی گہما گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر میڈیا میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو کافی کوریج دی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان گزشتہ 7 دہائیوں سے اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور اس امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے، جو خطہ ہے، وہ پاکستان کے لیے نہ صرف اہم ہے بلکہ خطے کی جو دیگر ریاستیں ہیں یا ملک ہیں اس کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ بالکل۔ اب آپ کے سامنے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی جو ہے وہ بڑی مثال موجود ہے، اور آپ کو یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اگر سرا جو ہے وہ گوادر میں ہے تو اس کا آغاز گلگت بلتستان سے ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ گیم چینجر منصوبے کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے گلگت بلتستان، اور پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس خطے پر ہیں، اور خاص طور پر یہاں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں وفاق میں موجود جو حکومتی جماعت ہے وہ وہاں پر حکومت بناتی ہے، لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ہمیں جو سیناریو ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت وہاں پر 21 روزہ دورے پر موجود ہیں، اور اس 21 روزہ دورے کو وہ کیسے اب کیش کرواتے ہیں، بہت غیر معمولی بات ہے کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بنفس نفیس وہاں پر موجود ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب تک وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ اس انداز سے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین کے لیے نہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے اپنا چیئرمین وہاں پر مطلب کافی دنوں سے وہاں پر موجود ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کے لیے کیوں اتنی اہمیت جو ہے وہ گلگت بلتستان کا الیکشن؟ کیونکہ باقی PDM کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، بہت زیادہ گہما گہمی ہے، ملک میں باقی سیاسی معاملات بھی چل رہے ہیں، یہ گلگت کو لے کر وہ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ دیکھیے، گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے
جو نرم گوشہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اچھا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ حکومت ملی ہے وہاں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جب 2009 کے الیکشنز ہو رہے تھے وہاں پر تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خود وہاں پر گئے تھے, اور انہوں نے وہاں پر مختلف اضلاع میں جو بڑے اضلاع ہیں وہاں پر جلسے کیے اور کئی اعلانات بھی کیے. کچھ اعلانات جو ہے وہ کچھ وعدے وفا ہوئے, لیکن ان میں کئی وعدے جو ہیں وہ وفا نہ ہو سکے. اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی حکومتی جماعت ہوتی ہے وہ وعدے جو ہے یا انتخابی منشور جب پیش کرتی ہے تو اس میں کئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو یقینی طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی, پریکٹیکل نہیں ہوتی وہ. بالکل یہ نہیں ہو سکتی, لیکن وہ وعدے ضرور کرتے ہیں. کل بھی میں بلاول کا سکردو میں وہ گمبا میں ان کا جلسہ تھا, اور وہاں پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو روزگار دیں گے. تو پاکستان کے نوجوانوں کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے, اگرچہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, سندھ میں روزگار نہیں. صورتحال کیا ہے, وہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ, اور پھر الیکشن جیتنے کے بعد جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور پھر جب لوگ ان پر مطلب لان تان کرتے ہیں اس بنیاد پر کیونکہ انہوں نے دعوے کیے تھے, پھر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کام تو جو ہے وہ آئین سازی کرنا ہے, ہمارا تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو بھائی پھر آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وعدے کیوں کرتے ہیں؟ غلام عباس صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, وہی سوال دہراؤں گا عمر حیات صاحب سے جو میں نے کیا تھا, پیپلز پارٹی کا چیئرمین گزشتہ کئی دنوں سے وہاں پر موجود اور کافی گہما گہمی ہے, تو کیا صرف یہی ایک وجہ ہے کہ کچھ نرم گوشہ رکھنے والے حضرات جو ہیں بہت زیادہ پیپلز پارٹی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے, یا کچھ اور بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی عوامل کار فرمائیں؟ بہت شکریہ. جیسے کہ عمر بھائی نے کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی. دیکھیں پیپلز پارٹی کا روٹس تو ہے, بھٹو کے دور سے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا روٹس ہیں اور لوگ کو پیپلز پارٹی کو پسند بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ گزشتہ جو 5 سال کی حکومت پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان میں رہی ہے تو اس کی کارکردگی بہت ہی خراب رہی ہے. جیسے کل بلاول بھٹو نے سکردو میں خطاب کرتے ہوئے اپنے جو سابقہ وزیر اعلیٰ مہدی شاہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ مہدی شاہ کو انہوں نے نوکریوں کا جو ہے نا وہ باب قرار دیا, پتہ نہیں اس طرح کے کوئی نوکریاں دی ہے, 25,000 انہوں نے کہا کہ نوکریاں دی ہے. لیکن میں جس حلقے میں وہ خطاب کر رہے تھے میں اسی حلقے سے میرا تعلق ہے, میں جانتا ہوں اور ہم نے کلوزلی ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں کس طریقے سے انہوں نے نوکریاں بیچی ہے اور کس طریقے سے. لیکن 25,000 نوکریاں واقعتاً دی گئی ہیں. یہ 25,000 کا فگر تو بہت ایگزاجریٹڈ ہے, بہت بڑی بات ہے. 25,000 گلگت میں نوکریاں, وہ اس میں انہوں نے ان کو بھی شامل کیا جو پچھلے دور میں کسی کنٹریکٹ پہ تھا یا ڈیلی ویجز پہ تھا, ان کو انہوں نے ریگولرائز کیا, تو وہ شاید ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں. سر شاہ صاحب نے کہہ دیا ہو کہ بھئی ہم نے نوکریاں دی ہیں, تو وہ بلاول صاحب نے بول دیا ہو کہ جس طرح آج کل ہمارے مشیرین اور وزراء جو لکھ کے ان کو دے دیتے ہیں وہی وہ پڑھ کے انہوں نے سنا دیے. لیکن یہ کہ ان کو یہ چیز اس چیز کا گراؤنڈ ریئلٹیز کا میرے خیال سے ان کو علم نہیں ہے کہ لوگوں کو سخت اس حوالے سے دکھ پہنچا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے ایک موچی نائی اور ایون ایسے لوگوں کو ٹیچرز انہوں نے بڑھتی کہ جو 50 ایئرز کراس کر چکے تھے, مطلب جو اہل نہیں تھے. جی بالکل, اساتذہ کے منصب پر ان کو بٹھایا گیا. بالکل, تو وہ اس طریقے سے انہوں نے کی ہے. اور اوور آل گڈ گورننس پیپلز پارٹی کے بہت خراب رہی ہے. آپ نے یہ سنا ہے یا آپ کا مشاہدہ ہے, آپ نے دیکھا ہے خود کیا؟ جی یہ میں خود رپورٹ, جو بات آپ کر رہے ہیں بہت سینسٹیو ہے. یہ ساری چیزیں میں رپورٹ کرتا رہا ہوں. اچھا درست, میں رپورٹ کرتا رہا ہوں, میں آپ حصہ رہے ہیں تمام چیزوں کا. بالکل میں حصہ رہا ہوں, میں دیکھتا رہا ہوں, اور اس کی اگر تفصیلات میں جائیں گے تو بڑی عجیب ہوش قسم کی چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھیں گے تو کس طریقے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سعدیہ دانش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی گفتگو کر لیں, پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. میڈم سعدیہ دانش صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی کا پیپلز پارٹی کو انتخابات کے حوالے سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں فائدہ تو واضح ہمیں پیپلز پارٹی ہمیں اس وقت جو وننگ پوزیشن میں ہے, میں یہ سمجھتی ہوں سارا کریڈٹ چیئرمین پاکستان کے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس وقت
ان میں سب کا ریکارڈ توڑ دیا گلگت بلتستان میں. وہ پچھلے 126 دنوں کے جو شیڈول پہ آئے ہیں اس میں انہوں نے گلگت بلتستان کے آخری بارڈر سے لے کے پنجاب تک جو وشیش پارٹی کی کمپین کرنی ہے. اور اس وقت وہ بلتستان میں موجود ہیں اور بلتستان کے تمام ڈسٹرکٹ میں اور تمام حلقوں میں وہ جب جہاں بھی گئے ہیں گورنر میٹنگ جو ہے وہ جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہیں. اس وقت آج کدور مین بازار کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اور بڑا چارج کراؤڈ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور اس میں وہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بھٹو صاحب سے محبت رکھتے ہیں, جو بی بی سے محبت رکھتے ہیں اور بھٹو کے نواسے اور بی بی کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اور ان کی محبت. اچھا یہ بتائیے گا محترمہ سعدیہ دانش صاحبہ, جب آپ لوگ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, جلسے جلوس کا جب انعقاد ہوتا ہے, لوگ آپ سے کیا مطالبے کرتے ہیں؟ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کون سا کام کیا جائے, یا کیا گلے شکوے ہوتے ہیں لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیں, لوگوں کا مطالبہ سب سے پہلے جو گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ جو اصلاحات کی ہیں اس حوالے سے ہی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا سٹپ دیا جائے. اور اس پہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہو پہلے سے کمیٹڈ ہے, اور 2018 کے الیکشن کے منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن میں جانے سے پہلے ایک وقت منشور میں آلریڈی رکھا ہے. اور چیئرمین صاحب کو اس وجہ سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی جدوجہد کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ ایک حلقے میں جاتے ہیں تو پارٹی کا منشور لہرا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عبوری آئینی صوبے کا صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی دلائے گی اور یہاں پہ لوگوں کے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے, جو ہے کہ لوگوں کا بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا محترمہ یہ بتائیے, آپ روزگار کی آپ نے بات کی, تو کہا یہ جاتا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے کہ روزگار کس طرح آپ روزگار دیں گے لوگوں کو؟ جہاں پر آپ کی حکومتیں برسوں رہی ہیں, سندھ کی حکومت کی مثال دی جاتی ہے, وہاں پر تو آپ کچھ اس طرح کا روزگار نہیں دے پائیں جس طرح کے وعدے آپ گلگت میں کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیا ایسا فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگ یہ وعدے کر رہے ہیں لوگوں سے؟ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 2009 کے میں الیکشن کی حکومت بنائی تھی, تب بھی پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں 25,000 لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں. اور اچھا میڈم کلامی کے لیے معافی چاہوں گا. میڈم یہ بتائیے, آپ نے 25,000 نوکریوں کی بات کی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو نوکریاں تھیں اکثر جو ہیں وہ بیچی گئی, لوگوں سے پیسے لے کے دیے گئے. تو اس حوالے سے کوئی شکوے شکایت سننے کو ملتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, دوسری سیاسی جماعتیں یہی چیز لے کے تو جائیں گی نا. وہ یہ تھوڑی کہیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 25 لوگوں کو روزگار دیا ہے, روزگاروں کو بطور اقتدار کر دیا, بطور روزگار کر دیا ہے, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو, نوجوانوں کو جو ہے وہ مستقل فراہم کی ہیں. وہ تو یہی کہیں گے. پروپیگنڈا اپنی جگہ ہوتا ہے, جو حکومت کچھ نہیں کر سکتی. جیسے ہمارے پاس حکومتیں آئی اور یہاں کے عوام نے دیکھا ہے کہ بجائے ان لوگوں کو کوئی اپرچونٹی ملنے کی, یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں انہوں نے صرف ٹھیکے دیے اور کمیشن وصول کیا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے گراس روٹ لیول پہ جو ہے نوجوانوں کو اور یہاں کی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے, ان کو امپاور کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے اور روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں. اچھا آپ سے آخری سوال میڈم, یہ فرمائیے گا, اگر آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا گلگت کے حوالے سے؟ گلگت بلتستان میں جو پھر وہی بات ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے اور گلگت بلتستان کی صوبائی قیادت کا بھی جو ویژن ہے, یہاں پہ گلگت بلتستان میں یہاں کے حاکمیت, حق ملکیت, یہاں پہ جو لوگوں کے عوامی کے جو ملکیتی زمینیں ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنانا اور یہاں سے روزگار کی مواقع فراہم, خاص طور پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے لوگوں کو امپاور کرنا, یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی میں شامل ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تفصیلی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. غلام عباس صاحب نے ان کی گفتگو سنی. بہرحال انہوں نے آپ کو مخالفین کی کیٹیگری میں شامل کر دیا, سیاسی مخالفین کی کیٹیگری میں. بہرحال انہوں نے یہی کہنا تھا. تو یہ بتائیے کہ پھر اگر اس طرح کی فضا ہے وہاں پر کہ بلاول وہاں پر موجود ہے اور بہت ایکٹیو انداز میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ جو آپ جس کمزوری کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نوکریاں بیچی گئی ہیں, تو بلاول بھٹو کی موجودگی جو ہے یہ جو خلا ہے یہ پر کر سکتی ہے؟ دیکھیں, بلاول بھٹو کی ایک وہاں پر شہرت یا بھٹو کی نسبت سے ان سے محبت یا جو بھی لگاؤ ہے, لوگ آپ کل کو کوئی بھی لیڈر وہاں سے یہاں سے جائیں گے جو تھوڑی بہت مشہور ہوں گے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, مہمان نواز ہیں, دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بات, اس کو ہم جہاں پر پیپلز پارٹی کی یہ خامیاں ہیں وہاں پر ایک چیز کو ہمیں انڈورس کرنا چاہیے کہ 2009 میں جو انہوں نے گلگت بلتستان کو ایک شناخت دی ہے, گلگت بلتستان, ورنہ پہلے اس سے ناردرن ایریا کے نام سے پہچانے جاتے تھے,
تو اس حوالے سے اور کچھ ریفارمز انہوں نے ایک چیف منسٹر، گورنر اور ایک صوبائی جو سیٹ اپ انہوں نے دیے، اس حوالے سے لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں، جو کچھ چیزیں پیپلز پارٹی نے اچھی بھی کی ہے، لیکن یہ کہ اوورآل جو ان کی 5 سالہ پرفارمنس پیپلز پارٹی کی اس کے بعد رہی ہے، اس سے لوگ کافی مایوس کن ہیں۔ اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی تو ہم نے بات کی، پاکستان مسلم لیگ نون ان کے بھی کافی اثر و رسوخ رہے ہیں وہاں پر، اور کافی لوگ ان کے بڑے باثر لوگ وہاں پر رہے ہیں، ہمیں کوئی خاص ہلچل ان کی جانب سے نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں اگنور کر رہے ہیں، یا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی، تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، یا یہ جو ملک میں ایک فضا بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار یا اسٹیبلشمنٹ کا جو رجحان ہے اینٹی نواز شریف یا اینٹی پاکستان مسلم لیگ جو ایک تاثر موجود ہے، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اس کا کار فرما ہے عوامل؟ دیکھیے گلگت بلتستان میں انتخابات پہلی دفعہ نہیں ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان میں سے پہلے بھی انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وفاق میں جو بھی حکومت ہوتی ہے تو لوگوں کا رجحان اس جماعت کی طرف ہوتا ہے، اس دفعہ ایسا نہیں ہے، اس دفعہ بھی لوگوں کا رجحان بڑا ہے۔ جو اسپیکر اسمبلی تھے فدا محمد ناشاد، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، سابق جو وزیر تھے ڈاکٹر اقبال، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے کئی ایسے امیدوار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لیکن اس دفعہ جو ایک ریشو تھا وہ کم ہمیں نظر آیا کہ وفاق میں جو جماعت ہوتی تھی تو جو دوسری پارٹی کے لوگ ہوتے تھے وہ اس جماعت میں شامل ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ ہمیں وہ ریشو کم نظر آیا ہے۔ اور ریشو جو کم ہے اس کی وجوہات ملک میں جو مہنگائی، بے روزگاری، انسرٹینٹی، اس کی وجہ ہے؟ بالکل، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کارکردگی سے لوگ غیر مطمئن ہیں، اور اسی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں حالات جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہیں، اور یہی وجوہات ہیں کہ اب الیکشنز جب ہوتے ہیں جب بھی، تو وہاں پر ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت جس جماعت کی ہے وہ اس جماعت کے اندر شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم اگر دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری کی جو 21 روزہ کیمپین ہے، یعنی کل انہوں نے کہا کہ وہ 15 نومبر تک وہاں پر رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن یا مینڈیٹ چوری کرنے کسی کو نہیں دیا جائے گا، تو یہ کچھ واضح اشارے موجود ہیں بلاول بھٹو کے ان الفاظ میں کہ بلاول بھٹو کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ گلگت بلتستان میں اپنی کیمپین زور و شور سے کریں، اور آپ جو ہے وہاں پر، لیکن یہاں ایک یہ بھی صورتحال ہے کہ جب 2008 میں یہاں الیکشن ہوئے تھے۔ اچھا، آپ نے کہا گیا ہے، کن کی جانب سے کہا گیا؟ اپنی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا؟ بالکل، پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے، اور وہ لوگ جو حکومتیں بنانے، اور یعنی ظاہر سی بات ہے کہ میں سمجھ گیا، تو پھر اگر ان کو کہا گیا تو پھر اس سیناریو میں پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے، یہ دیگر جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، یہ تمام جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھائی اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، تو پھر ان کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہے پھر دوبارہ داندلی کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو ان کا رد عمل پھر تو آئے گا نا؟ دیکھیے، رد عمل اس وقت آتا ہے کہ جب معاملات سمجھ سے بالا تر، لیکن جب معاملات آپ کے ہاتھ میں ہوں تو پھر رد عمل اس طرح کا نہیں آتا۔ نون لیگ جو ہے وہاں پر جو نون لیگ کی کارکردگی ہے وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے۔ میں چاہوں گا نون لیگ پر آپ تفصیلی بات کریں، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
جی ناظرین ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اور عمر ایاز صاحب اور غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ٹیلی فون لائن پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں جو رہنما ہیں ان کو بھی لیں گے. غلام عباس صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آپ کو کیا مطلب وہاں پر صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں تحریک انصاف کو جنہوں نے جوائن کر لیا، اسی طرح کچھ اور باقی لوگ بھی تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا روٹس نہیں ہے گلگت بلتستان میں. مسلم لیگ نون کا یہی ہوا ہے کہ جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ میں جس کی گورنمنٹ تھی تو وہ ایک تاثر جس طرح پایا جاتا ہے کہ جے کے میں اور گلگت بلتستان میں انہی پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے، تو مسلم لیگ نون کے دور میں بھی انہی کی گورنمنٹ وہاں بنی ہے. اس میں ایک چیز جو اب اس دفعہ تحریک انصاف نے سستی کا یا جو بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اس وقت جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن رہی تھی تو مئی میں الیکشن تھا اور فروری میں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان جا کے انہوں نے گلگت میں خطاب کیا، کچھ میگا پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ کی جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد بھی ہوئی ہے. اور انہوں نے سب سے اہم بات کہ گلگت بلتستان کا جو آئینی حیثیت ہے اس حوالے سے انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ ہم ایک ہائی پاور کوئی کمیٹی بنائیں گے سرتاج عزیز کی سربراہی میں اور آپ کو انشاءاللہ ہم آئینی حقوق دے دیں گے. یہ فروری میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی. اس دفعہ یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نہ ہی عمران خان نے وہاں پر وزٹ کرنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کوئی پلان بنایا، نہ ان کے کسی وزیر نے جا کے ادھر اس حوالے سے کوئی کیمپین کی. اور یہ اس وقت جب ان کو ہوش آیا اتنا اعتماد کیوں ہے ان کو کہ مطلب نہ وزٹ نہ کوئی بہت بڑا کوئی منصوبہ اناؤنسمنٹ کچھ، اتنے اعتماد سے کیوں وہ مطلب چل رہے ہیں؟ یہ ویسے اعتماد سمجھ میں آنے والی بات تو خیر نہیں ہے. وہ ان کے ذہن میں بھی یہی چیز ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں جس کی گورنمنٹ ہے، جس کی حکومت ہے، اسی کی گورنمنٹ وہاں بن جائے گی. وہ جس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ مسلم نون کے جو سابق وزراء ہیں، جو بڑے بڑے جو ووٹ بینک جس کے پاس ہے، وہ سب آ کے یہاں پر ڈیرہ جمائے اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے، سب ہر طرح سے جو وہ اپنی وہ کر رہے تھے کہ لابنگ کی ہمیں ٹکٹ مل جائیں. تو ان کی یہ سوچ تھی، میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ جتنے بھی وننگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمارے پاکٹ میں آ کے جمع ہو گئے ہیں. 2018 میں ہوا ان کا جو کافی جو جیتنے والے تمام لوگ ان کے پاس پیپلز پارٹی والے ٹوٹ کے ادھر آ گئے تھے الیکٹیبلز، تو الیکٹیبلز ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو اب ہماری جیت یقینی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. گلگت بلتستان کا ماحول اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہاں صرف پارٹی بیس پہ ان کو ووٹ نہیں دیا جاتا، علاقائی کسی کی رشتہ داری اور قومیت یہ ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہوتی ہے جب الیکشن میں کوئی آ جاتا ہے. تو مسلم نون کے ساتھ یہ آپ کہہ سکتے ڈیفیشنسی ہے کہ ان کی جو جتنے بھی وننگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے ویسے ہی چلے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ مسلم نون نے کافی کام اچھے کیے ہیں 5 سال کے دوران، اس کے باوجود بھی اس کا اس طریقے سے ان کی وہاں اس کے حوالے سے وہاں پر دیکھیں. ایک تو سب سے اہم جو جگلوڈ اسکردو جو روڈ ہے، تقریباً اس وقت جو آفیشیل پیپرز میں 31 بلین روپیز کا وہ انہوں نے سٹارٹ کیا. حالانکہ وہ انیشیٹ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی وہ، لیکن یہ کاغذوں میں چلتے رہے، لیکن پریکٹیکلی کام انہوں نے شروع کر دیا. وہاں پر 2 یونیورسٹیز بلتستان یونیورسٹی انہوں نے بنائی، کچھ کیمپسز KUI کا بنایا، اور اس طریقے سے باقی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں پل بنانے روڈ وغیرہ کا، اس پہ کافی کام کیا ہے، کام انہوں نے کیا ہے. عمران صاحب یہ بتائیے کہ جو اگر آپ دیکھیں PDM کی تحریک کا جو محور ہے وہ یہی ہے کہ ووٹ چوری کیا گیا، ٹھیک ہے، دھاندلی ہوئی، جن کا حق بنتا تھا حکومت بنانے کا ان کو وہ حق نہیں دیا گیا. تو یہ پوری تحریک کا جو آغاز ہے وہ یہی ووٹ کی بنیاد پہ ہے. گلگت بلتستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کس حد تک شفاف ہونے کے امکانات موجود ہے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو بن چکا ہے پاکستان کا؟ دیکھیے گلگت بلتستان میں اس سے پہلے خاص طور پر کچھ ایسے جو ہے عناصر بھی تھے جو مذہبی بنیاد پر الیکشن لڑتے تھے، درست، اور مذہبی بنیاد پر وہ الیکشن جیتتے بھی تھے. لیکن اب وہ ٹرینڈ بھی تبدیل ہو گیا گلگت بلتستان میں. اب مذہبی بنیاد پہ الیکشنز کوئی نہ ان کو کوئی ان کی رجحان اب باقی نہیں رہا، رجحان بھی نہیں ہے، اور نہ ایسے لوگوں کی اب ویٹیج ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو خاص طور پر جس طرح غلام عباس صاحب نے بات کی کہ جو وہاں پر اب قومیت کے حوالے سے بھی ووٹ تقسیم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اب لوگوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے.
کہ وہ کس قوم کا ہے, کس قبیلے کا. تو لوگ کیا دیکھتے ہیں پھر, کس بنیاد لوگ پہ اب ووٹ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کون سا شخص جو ہے وہ بہتر ہوگا, کام کون کر سکتا ہے, ڈیلیور کون کرے گا. بالکل, ڈیلیور کون کر سکے گا. گلگت بلتستان میں جو پہلے نظریاتی اور افکار اور سوچ اور منصور, اس میں اب نہیں رہے لوگ. گلگت بلتستان میں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 97% ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ زیادہ وہاں پر شعور ہے, میچور لوگ ہیں وہاں پر. تو وہ جو شعور ہے وہ بہترین لوگوں کو الیکٹ کر کے اس دفعہ لے کے آئے گا سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پر جو وہاں پر الیکٹیبلز کا وہ ایک رجحان تھا وہ بھی اب ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی میں آپ کو بات کروں, انہوں نے غلام عباس صاحب نے بات کی کہ سنجیدہ نہیں ہے اور ان کی سنجیدگی ہمیں نظر بھی نہیں آتی. لیکن میں یہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا فوکس گلگت بلتستان الیکشن بالکل بھی نہیں ہے. تحریک انصاف کے لوگ, بالکل جی, ان کا فوکس گلگت بلتستان کا الیکشن نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی جماعت حکومت بنا لے. کیوں ایسا کیوں سوچ؟ بس وہ اس وقت یقینی طور پر آپ یہاں کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. تو یہ عمر صاحب کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو گلگت بلتستان کو ایک عبوری صوبہ بنانے کی جو بات ہو رہی ہے اور جس کے اوپر آرمی چیف نے میٹنگ کی, تمام پارٹی سے کال کی, ساری باتیں چل رہی ہے اور اس میں کچھ سیاسی پارٹیوں کی مخالفت بھی ہوئی. لیکن یہ کہ اس وقت پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو اس مہم میں, کیونکہ ایک یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجبوری بن گئی ہے گلگت بلتستان کو وہ سٹیٹس دینا, مین سٹریم میں لانا کی بن گئی ہے سی پیک کے تناظر میں, اور بہت ساری جو پولیٹیکل اسٹریٹجی جغرافیکل جو چیزیں چینجز ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے تو اس پہ جو کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے اسمبلی میں اس حوالے سے قانون سازی کے لیے, تو اس وقت پی ٹی آئی کو یا جو بھی ہماری جو پاور کوریڈورس ہیں جو اس مہم میں آگے جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی سپورٹ کر سکتی ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں شیئر ملنے جا رہے ہیں. اور اس پہ میری جو بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کی جو گلگت بلتستان میں دلچسپی ہے وہ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ شیئر ملے. اور اس کے نتیجے میں پھر گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا دیا جائے گا, عبوری آئینی صوبہ بنا دیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. جی ٹھیک. اچھا آپ بات کر رہے تھے, بالکل آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل, فوکس جو پھر تو یہ بات ہوئی نا کہ دلچسپی ان کی ہے لیکن ان کا طریقہ واردات کچھ اور نہیں. اب فوکس نہیں رہا نا ان کا فوکس نہیں رہا. مطلب انہوں نے ان کی حکومت نہیں بننی تو انہوں نے فوکس ہی نہیں کرنا اس چیز پہ. حکومت پیپلز پارٹی کی بننی ہے یا پھر کوئی اتحادی حکومت. الیکٹیبل کیوں گئے پاکستان تحریک انصاف میں؟ بس کچھ لوگ, ابھی ہمارے ایک سابق وزیر صاحب ڈاکٹر اقبال صاحب, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی جو پاکستان کے صوبائی صدر سید جعفر شاہ صاحب کے انتقال کے بعد. تو ہماری جب واجد بخاری صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں ان سے بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ آپ ٹکٹ کس کو دیں گے, سید جعفر شاہ صاحب کے بیٹے کو دیں گے یا ڈاکٹر اقبال جو اسی حلقے سے پی ٹی آئی میں ابھی انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سید جعفر شاہ صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ ملے گا. جب ہم نے ڈاکٹر اقبال سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا تو میں اپنے حلقے کے عوام کے پاس جاؤں گا, اگر وہ کہیں گے کہ آپ الیکشن لڑیں تو میں لڑ لوں گا, اگر وہ نہیں کہیں گے تو میں نہیں لڑوں. یہ طریقہ ہوتا ہے بالکل. اچھا, شمس میر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. میر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب آپ سے پچھلے ہفتے بھی گفتگو ہو رہی تھی, آپ یہ بتائیں کہ جب ہم نے آپ سے گفتگو کی گزشتہ پروگرام میں اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بتائیں آپ کی کمپین کی صورتحال کیا ہے, لوگوں کا جو آپ کی جانب رجحان ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک بڑا ہے, لوگ کس قسم کے گلے شکوے کرتے ہیں, لوگ آپ سے توقعات کیا کرتے ہیں, کیا سیناریو ہے آپ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. پہلے تو اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اپنی 2015 سے 2020 تک کی جو گورننس کی ہے, جو گورنمنٹ کی ہے, اس میں ڈیلیور کیا ہے. اور وہ ڈیلیور جو ایسا ڈیلیور ہے کہ جو نظر آتا ہے لوگوں کو. اس میں ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں, میڈیم سائز کے پروجیکٹس ہیں, منی پروجیکٹس ہیں, گراس روٹ لیول سے لے کر اگر آپ بالکل ہمارے اوپر تک چلے جائیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ کی ایک سیریز نظر آئے گی, ایک پوری کی پوری سیکوینس نظر آئے گا جس میں آپ دیکھیں گے
کہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے PMLN نے ان 5 سالوں میں کیا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر پیس اسٹیبلش ہوا ان 5 سالوں میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ادارے مضبوط ہوئے ہیں، اداروں کو مضبوط کیا گیا ہے تاکہ ایک اچھی گورننس ڈیلیور ہو سکے۔ تو عوام کے سامنے آج یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ جنرل اوپینین کا آج بھی سروے کروا لیں گلگت بلتستان میں تو پبلک اوپینین جو ہے وہ 80% پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی موجودگی میں آپ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف کیوں کرائیں گے؟ کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، آپ کی ہمیں کوئی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر نظر نہیں آئی، تو نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا یہ گلہ جائز ہے کہ آپ تو ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، تو آپ ووٹ کیوں مانگنے آ رہے ہیں ہم سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب گلگت بلتستان میں تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے PMLN کی جو لیڈرشپ ہے وہ چونکہ PDM کا ان کا اپنا ایک شیڈول تھا، وہ اس میں بیزی تھے۔ اب انشاءاللہ 5 نومبر سے PMLN کی جو لیڈرشپ ہے، مریم صاحبہ ہیں، وہ گلگت تشریف لا رہی ہیں، جبکہ 29 اکتوبر سے شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ اور دیگر ہمارے جو قائدین ہیں وہ سکردو پہنچ رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس جو ہماری ایک کمپین ہے۔ صاحب یہ کتنا مشکل ہوگا مریم صاحبہ کے لیے، بلاول صاحب کے لیے، جب PDM کے ایک پلیٹ فارم سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایک ایجنڈا پیش کرتے ہیں، گلگت میں کیا وہ ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کریں گے یا صرف اپنی کارکردگی بیان کریں گے؟ وہاں پر کیا سیناریو ہوگا؟ بہت مشکل نہیں ہو جائے گا ان کے لیے؟ میرے خیال میں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، وہ ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، PMLN کی اپنی پرائرٹیز ہیں، ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے، PMLN کا اپنا مینیفیسٹو ہے۔ مینیفیسٹو بھی گلگت بلتستان کی عوام دیکھ چکی ہے کہ ہم نے اس پہ 100% عمل درآمد کروایا ہے۔ ان کا جو مینیفیسٹو تھا 2009 سے 2014 تک، وہ بھی گلگت بلتستان کی عوام دیکھ چکی ہے کہ انہوں نے کیا کچھ یہاں پر کیا ہے۔ میرے خیال میں اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں، اپنی مینیفیسٹوز ہیں، اپنی اچیومنٹس ہیں، اس پر دونوں بات کریں گے۔ اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کس حد تک شفاف ہونے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی جماعت سمیت دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تمام جو ہے اس خدشات کا اظہار بار بار کر رہی ہے کہ الیکشن اگر دھاندلی شدہ ہوئے، اگر ووٹ چوری کیے گئے تو پھر بہت سخت رد عمل آئے گا۔ تو کس حد تک آپ امکانات دیکھتے ہیں شفاف الیکشن کے؟ دیکھیں جی، فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کو بالکل غیر یقینی صورتحال کی طرف لے جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کوئی بھی پورٹ فولیو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پورٹ فولیو یا پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو آپ کا سیٹ اپ ہے، جو نگران سیٹ اپ ہے، وہ کسی بھی طور پر انٹروین نہیں کر سکتا، انوالو نہیں ہو سکتا الیکشن کے اندر جو ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت یہ فرسٹ کو جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا وزٹ جو ہے شیڈول ہو چکا ہے، اور وزیر امور کشمیر کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ شیڈول ہو چکا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز یہاں پر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا یہاں کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس نے باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے، ریٹرننگ آفیسرز نے نوٹیفائی کیا ہے کہ جی کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا یا پروونشل گورنمنٹس کا یہاں پر جو ہے آفیشیل پورٹ فولیو جو ہے وہ انٹروین نہیں کر سکتا۔ باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ آ رہے ہیں، منسٹر آ رہا ہے، وزراء آ رہے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، درست؟ بالکل، یہ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان آ رہا ہے یہاں پر، جبکہ آپ کو قانون منع کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگر یہ ہو رہا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے باوجود الیکشن کی طرف جائے گی یا بائیکاٹ یا کوئی اور راستہ اختیار کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں؟ آج ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے جی، ہر فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم باور کروائیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مشکوک ہیں، اگر اس طریقے سے یہی صورتحال چلی تو۔ بہت بہت شکریہ شمس میر صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ عمر حیات صاحب، فیڈرل منسٹر جا رہے ہیں، PM وہ کہہ رہے جا رہے ہیں، تو یہ تو پھر اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفائی کرنے کے باوجود اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو وہی سوال دہراؤں گا، کس حد تک آپ امکانات دیکھتے ہیں شفاف الیکشن کے؟ دیکھیے، وہ پرائم منسٹر یا فیڈرل منسٹر جو جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر اپنی پارٹی کو بیک اپ کرنے جا رہے ہیں،
تو اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو شمس میر صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ یہ الیکشن ایکٹ کے اندر 2017 میں آیا کہ کوئی بھی فیڈرل یا پروونشل پورٹ فولیوز یعنی منسٹرز جو ہے وہ وزٹ نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ الیکشن کے دوران. تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا پرائم منسٹر نواز شریف تھے وہ بھی گئے, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے وہ بھی گئے. اس سے پہلے کوئی انہونی نہیں ہے اس حوالے سے, بالکل بینظیر بھٹو صاحبہ گئی ہیں, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کئی دفعہ گئے ہیں. تو یہ انہونی نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. لیکن جو اب نوٹیفائی کر دیا گیا ہے جب الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی فیڈرل پورٹ فولیو یا پروونشل پورٹ فولیو وہاں پہ نہیں انٹروین کر سکتا, تو یہ میرے خیال میں یہ اس پر جو ہے وہ ان پر شاید الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو ہے وہ اس حوالے سے ان پر کوئی ایف آئی آر یا کسی قسم کا غلام عباس صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں شفاف الیکشن کے امکانات کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ موجود ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ تقریباً الزامات لگا رہے ہیں کہ بھئی فیڈرل حکومت کی جانب سے کسی نہ کسی شکل میں مداخلت ہو رہی ہے. تو یہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ امکانات ہیں شفاف الیکشن کے؟ دیکھیں گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پولنگ اسٹیشن پہ جس طریقے سے یہاں پر بہت ساری شکایتیں آ رہی ہے, فارم اے بی یہ اس طرح کی چیزیں پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہے. گلگت بلتستان میں ایسا ممکن نہیں ہے, چھوٹا علاقہ ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کون کس کے سپورٹر ہیں, اور الیکشن سے پہلے اس حلقے میں پوزیشن واضح ہو جاتی ہے کہ کس نے الیکشن جیتنا ہے, مطلب جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. ہاں البتہ یہ لوگوں کو کنونس کرنے میں اگر یہ قانونی طور پر اس کی بھی پابندی ہے کہ وزیر اعظم اور منسٹر جا کے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا, تو اس حوالے سے تو آپ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول کی کوئی ریگنگ گلگت بلتستان میں ہوگی, اس سے پہلے ہوئی ہے یا اب ہوگی. الیکشن تقریباً آپ یہ وجہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ ہر چیز سامنے ہوتی ہے, پس منظر میں کچھ ہو نہیں سکتا, یا آپ پی ڈی ایم نے جو ایک مومنٹم بنایا ہوا ہے ملک میں, آپ وہ ریزن سمجھتے ہیں؟ نہیں, پی ڈی ایم کا مومنٹم سے اس کا تعلق نہیں, وہاں کا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ اس لیول کی ریگنگ گلگت بلتستان میں ممکن نہیں ہے. اور جس طریقے سے شمس میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم رجسٹ کریں گے وہ کریں گے, لیکن یہ کہ پی ایم ایل این کی بدقسمتی سے اس وقت چوتھی پوزیشن ہے دیکھا جائیں تو, پی ٹی آئی, اس کے بعد پیپلز پارٹی اور کچھ مذہبی جماعتوں کے بعد جا کے مسلم نون کا نمبر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے بعد کچھ مذہبی جماعتیں ہیں. اچھا, اور یہ چوتھے نمبر پر. تو آپ عمر حیاں صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سیناریو بننے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں جو چیزیں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں, خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں, خاص طور پر جو گلگت کے جو دو بڑے حلقے ہیں, حلقہ 1 اور حلقہ 2, تو ان دونوں حلقوں میں تو تحریک انصاف کے پاس وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. حلقہ 3 میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر پیپلز پارٹی بالکل ایک حلقے میں, اور ایک حلقے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے 50-50 ہے, جو جہاں پہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب سابق وزیر اعلیٰ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور حلقہ 3 میں اس دفعہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ اگر سید جعفر شاہ صاحب کے بیٹے کو مل جاتا ہے, لیکن وہاں پر بھی جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ اس سے پہلے الیکٹ ہو چکے ہیں, اور وہ ریزسٹ وہاں بھی پیپلز پارٹی کمپٹیشن ہے. حلقہ 4 میں بھی پیپلز پارٹی کا کمپٹیشن ہے, اور اسی طرح دیگر جو ہے حلقوں میں اگر دیکھیں اسکردو اور گانچے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیں پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں خاص طور پر کہ جو اس سے پہلے بھی الیکٹ ہو چکے ہیں. اور یعنی اگر آپ صحیح معنوں میں کہیں کہ الیکٹیبلز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ سکتی ہے. ٹھیک, میں چاہوں گا کہ میں آپ سے سیکوینس کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. گلگت بلتستان کے حوالے سے پروگرام آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بہت دلچسپ صورتحال ہے الیکشن کے حوالے سے. عمر ایاز صاحب, غلام عباس صاحب نے جو سیکوینس ہمیں بتایا کہ تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, نہیں دیگر جماعتیں, اس کے بعد مذہبی جماعتیں اور پھر مسلم لیگ نون, تو آپ کیا سیکوینس بنانا چاہیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس میں نے بتایا کہ وننگ کینڈیڈیٹ موجود ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس طرح جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اس طرح پذیرائی حاصل نہیں ہے. خاص طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گلگت بلتستان میں ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانے والے کو بھی اب مایوب اور تصور پہلے چلتا تھا, اب لوگ اچھا نہیں سمجھتے, اب لوگ بالکل اچھا نہیں سمجھتے. بالکل یہ اویئرنیس ہے, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. لیکن اگر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اگر ساتھ مل جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھی وہاں پر کینڈیڈیٹس ہیں. اچھا, کاف کے بھی ہیں؟ کیو لیگ کے بھی, کاف تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل, کیو لیگ کے کینڈیڈیٹس بھی ہیں. اگر کیو لیگ کا ایک کینڈیڈیٹ بھی جیت جائے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے, امکان ہے اس بات کا. ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم ایک نشست جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے وہاں سے. اور اگر دیکھا پی ایس پی بالکل, یا ایم کیو ایم پاکستان, بالکل ایم کیو ایم پاکستان کے کینڈیڈیٹس بھی ہیں وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتیں ہیں, تو مذہبی جماعتوں کی بھی ایک دو حلقوں میں پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, خاص طور پر نگرس کے سائڈ پہ, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کا مقابلہ مذہبی جماعت سے ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکردو اور گانچے کی اگر ہم بات کریں تو کھرمن ہے, شگر ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیو ہے. لیکن وہاں پر جو گزشتہ الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے بھی وہاں پر ووٹ, اچھے خاصے ووٹ لیے تھے. مطلب جو منظرنامہ آپ بتا رہے ہیں بڑا دلچسپ صورتحال ہے, آپ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو کھچڑی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کھچڑی, بالکل. تو یہ آپ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے. اچھا غلام عباس صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی حکومت بنتی ہے تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا ان کے لیے؟ آیا عبوری آئین صوبہ بنانا, یا بے روزگاری کا خاتمہ, یا سڑکیں بنانا, تعلیمی سہولیات دینا, صحت کے شعبے میں کام کرنا؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ لوگ توقعات کیا رکھتے ہیں آنے والے حکومت سے؟ دیکھیں, سب سے جو پرائرٹی اگر آپ وائز دیکھیں گے تو جو عبوری صوبہ یا گلگت بلتستان کو ایک صوبائی سیٹ اپ دینا, یہ کسی بھی پارٹی کے لیے ایک چیلنج ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ کشمیر قیادت کی وجہ سے جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ سے بڑا چیلنج ہوگا, یا کوئی اور قانونی یا ٹیکنیکل نقطے ہیں اس کی وجہ سے؟ کشمیر اس کے حوالے سے یہ کشمیر کیا اعتراض کرتے ہیں, باقی پارٹیز کیا اعتراض کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 70 سال سے ہمیں ایک متنازع حیثیت میں رکھے ہوئے ہیں, اور ان کی خواہش ہے وہاں کے اسمبلی کی جو ہے وہ کئی قراردادیں جو یونینیمسلی وہ اپروو ہوا ہوئے ہیں, اس قراردادوں میں بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ یا ایک پاکستان کو مین اسٹریم پاکستان میں اس کو شامل کیا جائے. تو یہ جو کیونکہ اعلان پی ٹی آئی نے کی ہے, اور بلال بھٹو صاحب وہاں جہاں بھی جاتے ہیں وہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں. تو اس نقطے پہ یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ نظر آتے ہیں, متفق نظر آتے ہیں. پی ایم ایل این کا اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, باقی پارٹیز کا اس حوالے سے کوئی چیز نہیں آئی ہے. تو یہ جو میجر مطالبہ ہے اس حوالے سے یہ دو پارٹیاں جو ہے وہ تو میرے خیال میں تمام پارٹیاں ہی تقریباً یہ چاہتی ہوں گی کہ اس کو عبوری آئین صوبہ بنایا جائے. نہیں, اس میں ایک آدھ مذہبی جماعتوں کا جیسے JUIF ہے, جماعت اسلامی ہے, ان کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے. لیکن اسمبلی میں یا آنے والے حکومت میں یا جو فیصلہ سازی کا جو کردار ہوتا ہے وہ ان کا کردار بہت کم ہے میرے خیال میں. بہت کم ہے. نہیں, ان کی تو جن کا کردار ہے وہ جو تقریباً ملتے جلتے خیالات ہی کے لوگ ہیں, تو پھر یہ تو چیلنج نہ ہو پانا ان کے لیے. نہیں, وہ وہاں آسانی سے کر جائیں گے نا. نہیں, وہاں کے لیے تو کوئی چیلنج نہیں ہے. اس اسمبلی نے 3 دفعہ یونینیمس ریزولوشن پاس کر چکے ہیں بالکل آل پارٹیز کانفرنس میں, لیکن اس ریزولوشن کی حیثیت اس وقت تک کچھ نہیں ہے جب تک یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں اس چیز کو سیریس نہ لیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں چیلنج کیا ہوگا؟ صوبے کے لیے جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو کانسٹیٹیوشنل تھرڈ میجورٹی چاہیے اس کے لیے. بالکل, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پھر آپ کو تمام جماعتوں کو ساتھ لے جانا اور ساتھ ملانا اور پھر ان کی قائل کرنا, یہ سب سے بڑی. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی جو ہے, جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو عبوری آئینی
صوبہ بنانے میں کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب کے بارے میں یا سوری PMLN اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی آئین سازی قانون سازی میں حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک تانا بن چکا ہے کہ بھئی آپ تو اپوزیشن سرے سے کر ہی نہیں رہے. تو یہ اگر یہ تانا اگر ذہن میں رکھیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا ان کو ووٹ دینا. دیکھیں اگر اس سے پہلے جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی لیجسلیشن ایکسٹینشن کے بارے میں جو بات ہوئی تھی وہ سارے نیشنل انٹرسٹ کے معاملات تھے. تو یہ بھی جی بی کا معاملہ بھی جو ہے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے. تو اس لیے اس پر بھی میرے خیال میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی، بلکہ اسٹریٹ فارورڈلی جو ہے وہ اس پر ووٹ کیا جائے گا. یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں، یہ اچھی بات ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام جو گزشتہ 7 دہائیوں سے ان آئینی حقوق سے محروم ہے، ان کو وہ حقوق مل جائیں گے. عبوری آئینی صوبہ جو ہے، لیکن عمر حیات صاحب یہیں پہ بیٹھ کے کشمیر کے ہمارے بڑے پیارے جرنلسٹ، بڑے سینئر تجزیہ کار یا کشمیری قیادت سے جب ہماری بات ہوتی ہے ٹیلی فون کال پہ، تو ان کی طرف سے یہ جو عبوری آئینی صوبہ یا آئینی صوبہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ان کی طرف سے مطلب وہ بات کھل کے سپورٹ نہیں آتی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے جو بڑا کاز ہے جو وہ تو مخالفت کرتے رہے. میں آپ کو اس پہ ایک بات بتاؤں کہ 2009 کی ابھی ایگزامپل دی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے گورننس آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ گلگت بلتستان کو صوبائی سیٹ اپ دیا گیا. اس صوبائی سیٹ اپ پر بھی کشمیری قیادت نے جو ہے وہ اعتراض کیا، اور کشمیری جو سیاستدان ہیں انہوں نے اعتراض کیا. کئی دفعہ جو ہے وہ ہماری ان سے جب بات چیت ہوتی تو وہ کہتے کہ نہیں جی کشمیر جو ہے وہ گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہے وہ اکٹھے ہیں، لازم و ملزوم ہے، اس لیے وہاں ان کو صوبائی سیٹ اپ نہیں دینا چاہیے. آزاد کشمیر گزشتہ 7 دہائیوں سے ریاستی سیٹ اپ انجوائے کر رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ صوبائی سیٹ اپ؟ اس وقت یہ جواب تھا، لیکن اب یہ جواب ہے کہ گلگت بلتستان کا کشمیر سے اس لیے لنک نہیں بنتا کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ اس سے پہلے یعنی 1970 میں گلگت بلتستان کو ایک وہاں سے جو FCR تھا اس کا خاتمہ کیا گیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا گیا. تو اب گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے. کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب کا حق بنتا ہے، سب کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک آئینی اور قومی دھارے میں شامل ہو سکے. کیا وجہ ہے کہ آپ گلگت کی جو قیادت ہے وہ کشمیری قیادت کو یا کشمیر کے لوگوں کو قائل کرنے میں ناکام رہی اس حوالے سے کہ بھئی ہم جو چاہتے ہیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں، ہم جو چاہتے ہیں اس میں آپ کی کاز کو شاید اس طرح کا نقصان نہ ہو، ہم تو صرف اپنے لیے حقوق مانگتے ہیں، تو وہ قائل کرنے میں کیوں ناکامی ہوئی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے آگے آنا ہے، ان کی ناکامی تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کشمیری لیڈرز کو، کشمیری جو بھی قیادت ہے ان کو قائل نہیں کیا. لیکن اسی طریقے سے کشمیری جو قائدین ہیں جو 70 سال سے کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیشہ کہتے ہیں گلگت بلتستان کشمیر کی اکائی ہے، کشمیر کا ایک حصہ ہے، انہوں نے کبھی گلگت بلتستان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا ہے. وہ اپنے آپ کو حصہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک ٹکڑا زمین گلگت بلتستان کا کوئی باسی AJK میں مظفر آباد میں جا کے خرید نہیں سکتا. آپ کس طریقے سے حصہ ہے کشمیر کا؟ کشمیر جو موجودہ کشمیر ہے وہ اگر گلگت بلتستان کو اگر آپ رقبے کے حوالے سے بھی دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا ایک نقطہ نظر آئے گا آپ کو. وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے، اور تاریخی حوالے سے بھی گلگت بلتستان کبھی کشمیر کا حصہ نہیں رہا. انہوں نے اپنی آزادی خود ڈوگرا راج کو سے لڑ کے حاصل کی اور پاکستان سے اپنا الحاق کیا ہے. یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سارے چیزیں ہیں. ہاں پاکستان کی جو ہمارے ادارے ان کی غلطی تھی کہ جو انہوں نے بعد میں جا کے UN میں گلگت بلتستان کو اس کے ساتھ لنک کر دیا. وہ غلطی آج تک اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کوئی خاص ایجنڈے کے تحت ایسا کیا گیا یا ادراک نہیں تھا چیزوں کے بارے میں؟ میرا خیال ہے اس وقت اس حوالے سے کشمیر کے ایشو کو پاکستان کے حق میں زیادہ ووٹ مانگنے کے لیے، جیسے لداخ اور کشمیر اس طرح کے جو ووٹنگ میں یہ غلطی انہوں نے کی. لیکن اس وقت اب ان کی مجبوری بن گئی ہے. دیکھیں اس گلگت بلتستان کے خطے کے لیے اس وقت صوبائی سیٹ اپ اور وہ جو ایک جو ان کی پوزیشن ہے اس کو چینج کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ڈیولپمنٹ، میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. فورن جو بھی کمپنیز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم متنازع علاقے میں کیوں ہم سی پیک میں اس کی ایگزامپل موجود ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ اقتصادی زون جو ہے وہ بنے گا، لیکن ابھی تک وہ پریورٹی بیسس پہ
وہ اقتصادی زون اس بہت ضروری ہے حالانکہ وہاں ضروری تھا، لیکن وہ کیونکہ وہ حیثیت متنازع بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے. بالکل. تو یہ اگر یہ سلسلہ آپ پر امید ہے کہ الیکشن کے بعد یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن سے پہلے اگر پولیٹیکل پارٹیز سنجیدہ ہوتی تو الیکشن سے پہلے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ وہ اس ایشو کو کیش کروا کے وہاں پر گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ بھی کر سکتی تھی، لیکن غیر سنجیدگی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انپریڈکٹیبل گورنمنٹ ہے اور مس مینجمنٹ فرام دا بگننگ ہے، تو اس میں بھی ان کو کسی نے بتایا نہیں اور مس مینج آخر میں پھر آرمی چیف کو اس معاملے میں انٹروین کرنا پڑا اور پھر انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو یقینی طور پر الیکشن سے پہلے جمہوری آئینی صوبہ گلگت بلتستان کو بن جانا چاہیے تھا. الیکشن کے بعد امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ الیکشن کے بعد امکان نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو سچویشن ڈیپینڈ کرے گی کہ گلگت بلتستان میں حکومت کس کی بنتی. غلام صاحب یہ دیکھیں یہ جو صوبائی سیٹ اپ جس کی بات اب ہو رہی ہے، یہ پی ایم ایل این کے دور میں جو سردار جدید صاحب کی جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے اس چیز کو اس وقت پروپوز کیا تھا. اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں آپ کی مجبوریاں پاکستان اپنی جو گلگت بلتستان کو مین اسٹریم میں لانا ہے اس کے لیے ایک قانونی حل موجود ہے. آپ ٹل ریزولوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ آپ اس کو ایک سیٹ اپ دے سکتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں آپ ریپرزنٹیشن دے سکتے ہیں جب تک، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کا کیس گلگت بلتستان کے حوالے سے، اب گلگت بلتستان نہ 3 میں نہ 13 میں، وہاں پر ایک جو ڈسپیوٹڈ ایریا جس طریقے سے کشمیر کی حیثیت ہے وہاں نہیں ہے، وہ نہ فل فلیج صوبہ ہے نہ وہ اس کشمیر کی حیثیت سے یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی حیثیت سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ جب آئین میں لکھیں گے کہ ٹل ریزولوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ گلگت بلتستان کو ہم اسے دے رہے ہیں تو وہ پکا ہو جائے گا کہ ہاں یہ کشمیر کا حصہ ہے. یہ چیزیں ہمارے کشمیر کے جو قائدین ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ کچھ جو مین اسٹریم کے جو قائدین ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ چپ ہیں. جہاں سے کچھ چیزیں آوازیں جہاں سے اٹھ رہی ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ مختصر جب فاٹا مرجر ہو رہا تھا تو اس وقت ہی گلگت بلتستان کے حوالے سے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. تاخیر ہم نے بہت کر لی کیونکہ ہمیں 2014 میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے فیصلہ کریں اور وہ ہمارے دیرینہ دوست چین نے ہمیں کہا. عمر حیات صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. غلام عباس صاحب بہت شکریہ، بہت دلچسپ گفتگو رہی اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.